پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے مزید ان کو مہلت دیتے ہوئے پہلے عذابوں میں مبتلا کیا، پھر ہم نے اللہ کہتے ہیں ان کو خوشحالی عطا کر دی، وہ اور زیادہ مست ہو گئے گناہوں میں، اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جو ظلم کرنے والے تھے، جو جرم کرنے والے تھے، جو گناہ کرنے والے تھے، جو پاپ کرنے والے تھے، ایسی قوم کی ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، جڑ کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلنا اخذناہم بالباساء کلنا اخذنا بذنبہم فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ الصیحۃ ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کلنا خزنا بذنبہم، یہ جتنی بھی قومیں گزری، عاد قوم، سمود قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت نوح کی قوم، اسی طرح فرعون اور اسی طرح قارون اور حامان، فرمایا کلنا خزنا بذنبہم، ہم نے ان کو پکڑا تو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، ان کے جرموں کے سبب پکڑا، ان کے اللہ اکبر جو پاپ تھے ان کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ جی کیسی پکڑے آئیں؟ فرمایا فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی، پتھروں کی بارش، اللہ اکبر، اور تیز ہوائیں ہم نے ان پر چلا دی۔ یہ عادی سمودی ان میں سے ایک قوم تھی کہ جن کے اوپر اللہ نے سخت ہوا چلائی، سخت ہوا، پہلے تو اس ہوا نے نیچے سے کینکریاں اٹھا کر ان پر برسائی، اللہ اکبر، نیچے سے کینکریاں، پھر اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر اس ہوا نے خود ان کو اٹھایا، آسمان پر لے جا کے سر کے بل نیچے گرا دیا، سر علیحدہ ہو گئے، دھڑ علیحدہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، فرمایا سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شدید ہوا چلائی ان پر، شدید ہوا، جس ہوا نے ان کو اٹھا کے نیچے سر کے بل گرایا، سر علیحدہ ہو گئے، دھڑ علیحدہ ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، او لوگوں کیا ان میں سے تم میں سے ان میں سے تمہارے اندر کوئی بھی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے، کیا باقی بچا ہوا تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ فرمایا کلنا اخذنا بذنبہم فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے بعض پر ہم نے تیز ہوا چلائی، بعض کو ہم نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ پکڑ لیا، چنگھاڑ کے ساتھ پکڑ لیا، ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے ہم نے بعض کو پانی میں غرق کر دیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ لوگوں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے۔ اللہ نے تو ان کو سمجھایا، اللہ اکبر، اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ان کے اندر، شاید یہ گڑ گڑا پڑے، شاید اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے لوگوں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اس بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، جو قوم مجرم بن جائے، جو قوم گناہگار بن جائے، جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہو، اللہ کی بغاوت و نافرمانیوں میں ڈوب جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے ہیں. اللہ جی تیرا مقصد کیا ہے عذابوں کو بھیجنے کا؟ کبھی کوئی آفت آتی ہے، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، کبھی کوئی دکھ آتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی جانی پریشانی، کبھی بیماریوں میں مبتلا، کبھی مال کے نقصان میں مبتلا. اللہ جی تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا لعلہم یرجعون، اللہ کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میرے بندے میری طرف واپس پلٹ آئیں، میرے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، توبہ کر لیں. اور ساتھ ہی پھر اللہ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے اوپر میرے قرآن کی آیات اثر نہ کریں، اثر نہ کریں. یہ قرآن کی آیات ہے نا، ہمیں بتایا جا رہا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ میں نے پہلی قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی، لہذا تم ایسا نہ کرنا، تم ایسے جرم نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، پاپ نہ کرنا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جو اللہ رب رحمان کی آیات سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، جو پرواہ ہی نہ کرے اللہ کے قرآن کی آیات کی. اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، یہ یاد رکھنا ہم جرم کرنے والے مجرموں سے انتقام ضرور لیا کرتے ہیں. ہم نے اعراض کیا نا اللہ کے حکموں سے، اللہ کے قوانین سے، اللہ کی شریعت سے، نہ انفرادی طور پر قرآن کو اپنایا، نہ اجتماعی طور پر، نہ اپنے گھر میں اپنایا، نہ ملکی طور پر، نہ اپنے جسم پر ہی قرآن کا نفاذ ہم کر سکے. شریعت کو تو اللہ اکبر ہم نے بہت دور تک دھکیل دیا کہ وہ واپس نہ آنے پائے. اللہ کہتے جب لوگوں کی حالت یہ بن جاتی ہے پھر مجرموں سے ہم انتقام ضرور لیا کرتے ہیں. اور یہ انتقام ہی ہے اللہ اکبر کہ آج دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں امت مبتلا ہے. دن با دن دکھوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی کی بجائے اضافہ ہی. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ میری طرف واپس. وگرنہ اللہ اکبر اگر ایک ایک گناہ کو ہم اپنے دیکھیں نا، ایک ایک گناہ کو اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر اللہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ کر لے، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، یہ زیادتی نہیں ہوگی. ایک ایک گناہ ہمارا ایسا ہے اللہ اکبر کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی عطا نہ کرے، اس کے ہم حقدار ہیں. ایک پانی کا گھونٹ بھی ہمیں عطا نہ کرے، اس کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ جرم ہی اس قدر ہے، گناہ ہی اس قدر ہیں، پاپ ہی اس قدر ہیں. پھر اللہ اکبر دل بھی اتنے سخت ہو گئے کہ جو رحمت کا پانی ندامت کی صورت میں آنکھوں سے نکلنا تھا وہ بھی خشک ہو چکا ہے.